دودھ کھجوریں کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا. یہ 3 بندے ہیں. تو ایک خیمہ دیکھا رستے سے کچھ فاصلے پر. آپ نے فرمایا ابو بکر وہ خیمہ دیکھ رہے ہو تو وہاں کوئی ہوگا تو کوئی کھانے پینے کا سامان لیں گے, قیمتاً لے لیں گے. میرے نبی اس خیمے میں آئے. وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے ام معبد. کیا نام ہے اس کا؟ ام معبد. بعد میں اللہ نے اسے ایمان کی توفیق دے رضی اللہ تعالی. میرے نبی جو پہنچے نا فرمایا مسافر ہیں, زیادہ راہ ختم ہو گئے ہیں, کھانے پینے کا کوئی سامان ہو تو ہم اس کے لیے محتاج ہیں. ام معبد کہتی ہے تیرے جیسا مہمان تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا, لیکن آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا کہ کوئی سامان ہوتا تو میں تیری مہمان نوازی کرتی. بکریاں چرانے میرا خامد لے گئے ہیں, وہ ہوتی تو ان کا دودھ دو کے تجھے پلا دیتی. گھر میں کچھ نہیں ہے. میرے نبی نے خیمے کے ایک کونے میں بندھی ہوئی بکری دیکھی تو فرمایا ماں وہ بکری ہے نا؟ اس نے کہا یہ مریل ہے, کمزور ہے, لاغر ہے, سوکھ گئی ہے, اس کے تھنوں سے ایک قطرہ بھی باہر نہیں نکلتا, اسی لیے میرا خامد نے چرانے نہیں لے جاتا, یہاں چھوڑ کے چلا جاتا ہے. آپ نے فرمایا ماں اجازت ہو تو رحمتوں والے ہاتھ لگا کے دیکھوں. اس کی پہلی ملاقات تھی ام معبد کی. کہتی ہے ضد کر رہے ہو؟ میں نے کہا نا ایک قطرہ بھی نہیں نکلتا, سوکھ گئی ہے مدتوں سے, لیکن تم ضد کرتے ہو تو لو برتن. برتن میرے نبی نے پکڑا. میرے نبی نے حضرت ابو بکر کو دیکھا, ابو بکر نے میرے نبی کو دیکھا, آنکھوں آنکھوں میں مسکرائے. اگلا جملہ جو تاریخ کی کتابوں نے نقل کیا, میں نے اس کو ایک رنگ دیا, آپ کو پسند آئے, میرے پیارے پیغمبر کی عظمت ہے, تو آپ نے ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہا. وہ کئی چپ کر گیا. پسند آئے میرے آج اپنی طبیعت ٹھیک نہیں, میرے گلے سے بھی کچھ آپ کو احساس ہو رہا ہوگا, لیکن آپ تھوڑا سا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ میں بھی گزارا کر لوں. میرے نبی برتن لے کے بکری کے قریب آئے, بکری کے تھنوں پر رحمتوں والے ہاتھ رکھے, دودھ اس طرح بہنے لگا جس طرح ساون کے مہینے میں بادل برسا کرتا ہے. ام معبد کے گھر کے برتن بھر گئے. با کمال لوگوں سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے, ایسا با کمال آدمی تو تاریخ نے آج تک دیکھا بھی نہیں. چلنے لگے. ام معبد نے کہا ٹھہرو, میرا خامند آئے گا, تمہاری خدمت کریں گے. فرمایا نہیں مجھے جلدی ہے, میں نے جانا ہے. یہ چلے گئے. شام کے ٹائم جو ابو معبد آئے نا, اس نے خیمے میں بھینی بھینی خشبوئیں سونگی. میرا نبی جہاں سے گزرتا تھا خشبوئیں پیچھے چھوڑ کے جایا کرتا تھا. اس نے کہا کون آیا تھا خیمے میں, کون آیا تھا؟ آج تو گھر کے برتن بھی دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. ام معبد نے جو اپنے خامد کو میرے نبی کا تعارف کروایا نا, ایسا تعارف کروا بھی کو نہیں سکتا. میں نے اپنی خطبات بندیالوی کی دوسری جلد میں یہ عربی عبارت بھی نقل کی, وہ بہت فصیح ہے. میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں اردو ادب
پورا وہاں اس ترجمے میں صرف کروں، کیا ہے میں نے، لیکن نہیں، 1% بھی نہیں۔ جو عربی میں مزہ ہے وہ تعارف کرواتی ہے، تجھے کیا بتاؤں اس کی پیشانی کیسی تھی، اس کے ابرو کیسے تھے، اس کے رخسار کیسے تھے، وہ بولتا کیسے تھا، وہ خاموش کیسے ہوتا تھا، وہ مسکراتا کیسے تھا۔ کہتی ہے خاموش ہوتا تو یوں لگتا پوری کائنات تھم گئی، مسکراتا تو ایسے لگتا اس کے ساتھ پوری دنیا ہی مسکرانے لگ گئی۔ تجھے کیا بتاؤں اس کے دانت کیسے تھے، اس کی چال کیسی تھی۔ پھر کہتی ہے وسیم کسیم، وسیم کسیم، وہ ایسا خوبصورت تھا، اسے جتنی بار دیکھو اتنی بار ہی خوبصورت نظر آئے۔ یہ تجھے سمجھ کے سبحان اللہ کیا کہ نہیں آخر، جتنی بار دیکھو، ان لفظوں پہ تھوڑا سا غور تو کرو یار، جتنی بار جیڈی سونی شے ہوئے، جتنی بھی حسین چیز ہو، 1 دفعہ دیکھو، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 10 دفعہ، 20 دفعہ، بندہ کا دفعہ کرو، دل بھر گیا، دل بھر گیا۔ یہ ہمارے کئی نوجوان جو ہیں اپنی محبوبہ کی تعریفیں کرتے ہیں، ساری ساری رات بیچارے موبائل پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، 2 بجے رات یہ تعریفیں کر رہے ہیں، تیری کمر ایسی ہے، تیرا رنگ ایسا ہے، تیرے ہونٹ ایسے ہیں، بس دنیا چلا بڑائی کو شاید تو ہے بس، اور اللہ تیرے جی اللہ کوئی شاید نہیں بنائی، کر 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 کے تعریفیں۔ جب شادی ہو گئی، وہ مل گئی، گھر آ گئی، تو مہینے کے بعد کہتے تو تے ڈین ہے، ختم، سارا عشق کا بھوت ہو، عشق سے سارا بھوت نکل گیا۔ جتنی خوبصورت چیز ہو بار بار دیکھو حسین نہیں لگتی۔ معبد کہتی ہے جو ہمارے خیمے میں آیا تھا نا وہ اتنا حسین تھا، اس کو جتنی بار دیکھو اتنی بار ہی خوبصورت نظر آئے۔ قسیم، اس کو جس طرف سے دیکھو اس طرف سے خوبصورت نظر آئے۔ واہ معبد حیران کر چھڑی آئی میرے نبی کے حسن کا، جس طرف سے دیکھو۔ لوگ اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہیں، اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، بس مطلب یہ ہے جتنی آنکھیں خوبصورت ہیں باقی اعضاء اتنے خوبصورت نہیں۔ کسی نے کہا اس کا قد بڑا خوبصورت ہے، تو بس جتنا قد خوبصورت ہے اتنی باقی اعضاء اور باقی چیزیں خوبصورت نہیں ہیں۔ معبد کہتی ہے جو حسین ہمارے گھر آیا تھا نا اس کو جس طرف سے دیکھو اس طرف سے ہی خوبصورت نظر آئے۔ ہونٹ دیکھو، پیشانی دیکھو، کان دیکھو، چہرہ دیکھو، داڑھی مبارک دیکھو، زلفیں دیکھو، پاؤں کے تلوے دیکھو، ہاتھوں کی نرمائی دیکھو، انگلیاں دیکھو، بولنا دیکھو، مسکرانا دیکھو، چپ کرنا دیکھو، چلنا دیکھو، جس طرف سے دیکھو خوبصورت نظر۔ کوئی ہے اذان دینے والا؟ نہیں، حالت میں ختم ہی نہیں کی تھی۔ آخری جملہ تو میں نے کہنے لگا ہوں، معبد کا آخری جملہ تو میں نے سنانا ہے ابھی۔ تعریفیں کر 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 کے نا معبد نے سمجھا کہ میں آنے والے مہمان کا تعارف نہیں کروا سکی، اتنی تعریفیں کر کر کے، تو کہتی ہے سرتاج تجھے کیا بتاؤں، آسمان کا چاند تھا جو ہمارے خیمے میں اتر آیا تھا، آسمان کا چاند تھا جو ہمارے خیمے میں۔ اگر حسن محبت کا سبب ہے تو سب سے زیادہ محبت میرے نبی سے کرنی چاہیے کہ آپ سے بڑھ کے حسین کوئی نہیں، اور اگر کمال اور وصف اور خوبی
محبت کا سبب ہے تو محبت میرے نبی سے کرنی چاہیے کہ آپ سے با کمال آدمی اس کائنات میں. تو میں نے کتنے سبب بیان کر دیے؟ تیسرا سبب آئندہ جمعے میں بیان کروں گا انشاءاللہ. محبت کا تیسرا سبب کیا ہے؟ وہ بڑا خوبصورت سبب ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے اسے بیان کریں گے.